بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، ارے پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری پیاری بچیوں، کیسی ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، کیا کر رہی ہیں آج؟ آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ بتائیں گے کچھ آپ کی مصروفیات؟ کیا مصروفیات ہیں؟ پیپر چلے نہیں، آج ہماری مصروفیت ریکارڈنگ ہے، ہمارا پروگرام ہے۔ کون سا پروگرام ہے؟ بچیوں کی تربیت۔ بہت تیز بول رہی ہے، ان کو بول دینا، ان کا سیل بہت تیز ہے، ان کو ذرا مائک دیجیے گا۔ ہاں بھائی، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچیوں کی تربیت۔ بچیوں کی تربیت۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت کڈس مدنی چینل پر ہمارا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، بچیوں کی تربیت۔ پیاری پیاری بچیاں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہماری مختلف سیگمنٹ ہوں گے، ایکٹیویٹیز ہوگی، سیکھنے سکھانے کا ہوگا، تو آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ پیاری بچیوں، ریڈی ہیں آپ سب؟ جی آگے بڑھیں ہم انشاءاللہ۔ چلیں جی، پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک نور اللہ۔ چلیں جی پیاری پیاری بچیوں، اب ہم آگے بڑھیں گے اور پہلے ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں خوب درود شریف پڑھنا چاہیے، خوب اس کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ اچھا، اب ہم کسی بچی سے جو ہے وہ تلاوت قرآن سنیں گے، تو کون سی پیاری سی بچی تلاوت قرآن سنائیں گی؟ یہاں سے بھی سب سنائیں گی، یہاں سے بھی سب سنائیں گے۔ چلے آپ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، پیاری سی بچی نے اپنے طور پر کوشش کی۔ قرآن پڑھنا چاہیے، درست پڑھنا چاہیے۔ بچے بھی سیکھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی درست قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب کسی پیاری سی بچی سے کوئی کلام سنتے ہیں، تو کون سی پیاری سی بچی کلام سنائیں گی؟ چلیں ان کو دیں پہلا نمبر۔ آپ پڑھیں بیٹا، کوئی کلام آپ سنائیں۔ نام بتائیں اپنا۔ سنیرا۔ زنیرہ، کیا سنائیں گی آپ؟ گوشت پاک کا کلام۔ گوشت پاک کا کلام منقبت سنائیں گی؟ سنائیے۔ مشکل پڑے تو یاد کرو دستگیر کو، بغداد والے حضرت پیران پیر کو، یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا میرے گیارہویں والے پیر، غوث اعظم دستگیر تیرے در کا میں فقیر، غوث اعظم دستگیر تیرا رتبہ بے نظیر، غوث اعظم دستگیر میری چمکاتے تقدیر، غوث اعظم دستگیر ہماری لاج کس کے ہاں ہے بغداد والے کے، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، مصیبت ڈال دینا کام کس کا، غوث اعظم کا
محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا میرے 11ویں والے بھی غوث اعظم دستگیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں الحمدللہ. یہ ایک نیک ماحول کی برکت ہے کہ اولیاء اللہ سے پیار کرنا. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ولیوں کی بھی سردار ہیں, شہنشاہ بغداد ہیں. اور 11ویں شریف کا مہینہ بھی آتا ہے, لوگ 11ویں مناتے ہیں اور منانی چاہیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. 11ویں بھی 12ویں بھی یہ اللہ والوں سے نسبت, اللہ والوں سے محبت دنیا میں بھی کام آئے گی, موت کے وقت بھی کام آئے گی, قبر میں بھی کام آئے گی, محشر کے میدان میں بھی کام آئے گی, اور انشاءاللہ یہ نسبت جنت میں لے جائے گی. تو اللہ کے نیک بندوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بھائی آپ کو غوث پاک کی منقبت یاد ہے بھائی؟ کیسے یاد کیا آپ نے؟ مائک میں بتائیں. موبائل میں سے دیکھ کے یاد کی. اچھا یاد کر لیا آپ نے, واہ بھائی واہ. چلیں جی میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے سبق اور باتیں. پیاری بچیوں ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ سبق اور باتیں. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں, بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. کیا سبق ہے اور کیا باتیں ہیں, آپ نے توجہ رکھنی ہے. ہو سکتا ہے آپ سے کچھ پوچھ دیا جائے, توجہ رکھیں گے بالکل, اٹینشن. ہاں پیاری بچیوں, نیند اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. نیند ہوتی ہے نا, ہم سوتے ہیں, تو نیند بھی اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. ہمیں بغیر کسی وجہ کے دیر تک جاگنا نہیں چاہیے, بلکہ وقت پر سو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وقت پر سو جانا چاہیے. صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے وقت پر سونا ضروری ہے. جی نیند پوری کرنی چاہیے. بچے بھی بڑے بھی, اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, اور پھر بھوک نہیں لگتی, ذہن میں ٹینشن رہتا ہے, طبیعت میں بوجھل پن رہتا ہے. عموماً ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ 6 سے 8 گھنٹے یہ سونے کا ڈیوریشن ہے. اور بچے ہیں یہ تھوڑا ان کا زیادہ بھی ہو جائے, لیکن بچے نہیں سوتے تو نہیں سوتے, سوتے ہیں تو پھر اٹھتے نہیں ہیں. تو پیاری بچیوں آپ بھی وقت پر سوئیں گی انشاءاللہ. جب وقت پر سوئیں گے تو اچھی نیند آئے گی. تو اچھی نیند آنے سے کیا ہوتا ہے, بندے کی میموری سٹرونگ ہوتی ہے, حافظہ مضبوط ہوتا ہے, انرجی آتی ہے. اسکول میں, مدرسے میں, ٹیوشن میں نیند نہیں آئے گی اور پڑھائی میں پھر دل بھی لگے گا. اور اچھی نیند کرنے سے انسان بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے. پھر نیند پوری کرنے سے جسم کو انرجی حاصل ہوتی ہے, طاقت ملتی ہے, تقویت ملتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نیند پوری کریں, وقت پہ سو جائیں. آج کل نیند نہ آنے کا ایک فارمولہ ہے جس سے نیند نہیں آتی. کس کو معلوم ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے اگر انسان کے پاس وہ ہو تو نیند نہیں آتی, نیند چلی جاتی ہے, اڑ جاتی ہے, بھاگ جاتی ہے, پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے. کس کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ موبائل. موبائل. آپ بھی یہ بتا رہے تھے موبائل. ہاں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے بالکل. ایک یہ ایسی چیز ہے موبائل, اس کے اندر پتہ نہیں کیا ہے. بڑوں کے پاس آ جائے, بچوں کے پاس آ جائے, بوڑھوں کے پاس آ جائے, جوانوں کے پاس آ جائے, چھوٹے بچوں کے پاس آ جائے, اس سے نیند بھاگ جاتی ہے. اور بہت سارے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس کی اسکرین کے ذریعے جو اس کی ریز آتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. پھر بہت ساری چیزیں جو اس میں دیکھتے ہیں جو غلط چیزیں ہیں, خرافات ہیں, وہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. بندہ وہ دیکھتا ہے, ذہن خراب ہوتا ہے, نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کی نیند چلی جاتی ہے. لوگ رات دیر دیر تک موبائل پہ لگے ہوتے ہیں, کارٹونز ہیں, گیمز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, پھر گناہ, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, میوزک. تو ہمیں موبائل کو فضول کاموں میں استعمال نہیں کرنا. کو دینی کام ہے, اچھا کام ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ موبائل سے دور. ٹھیک ہے پیاری بچیوں؟ موبائل ہو تو موبائل سے نعتیں سننی ہے اور کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے. ہاں کڈس مدنی چینل دیکھنا ہے, نعتیں سننی ہے, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم تک, تاکہ ہماری اور چیزیں ڈسٹرب نہ ہو نا. پھر نعتیں بھی سننی ہے تو اتنی آواز میں کہ کوئی سو رہا ہو تو اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو, کوئی عبادت کر رہا ہو تو اس میں عبادت میں خلل پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ہم اپنا روٹین اچھا بنائیں, سونے کی اٹھنے کی عادت کو اپنی ٹھیک کریں, اور ایکٹیو رہیں, اور بالکل جو ہے وہ انرجیٹک رہیں, اور ہر کام کو اپنے ٹائم پر کریں, اور اپنا روٹین سیٹ کریں. تو پیاری بچیوں اپنا روٹین سیٹ کریں گی؟ ہاں جی انشاءاللہ. میرے مدنی چینل پر جو اس وقت دیکھ رہے ہیں بڑے یا بچے, وہ لوگ جو پنکچوئل ہوتے ہیں, وہ ہر کام کر لیتے ہیں, وہ ٹائم ٹو ٹائم کرتے ہیں, وقت کے پابند ہوتے ہیں, وہ ٹائم ویسٹر نہیں ہوتے. اور بعض لوگ فضول موبائل میں لگے ہوئے ہیں, فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں, فضول کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں, اور اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. نہ ٹھیک طریقے سے پڑھتے ہیں, نہ دنیا کا کام کرتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں, پھر بولتے ہیں کام ہوتا نہیں. تو ہر چیز کو اپنے ٹائم پر کیجئے. تو نیند کا بھی ایک پورا ٹائم ہے, اس کا پورا کیجئے, اچھی نیند لیجئے, پراپر نیند لیجئے. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ملے گی. سنت کے مطابق سوئیے,
دعائیں پڑھ کر سوئیے، اس نیت سے سوئیے کہ میں سوؤں گا، مجھے انرجی ملے گی تو میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا، فجر پڑھوں گا۔ مرد ہیں تو با جماعت مسجد میں جا کر پڑھیں گے، خواتین ہیں تو گھر میں پڑھیں گی انشاءاللہ۔ نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کریں گے، ترجمہ تفسیر پڑھیں گے، تفسیر صراط الجنان پڑھیں گے۔ ظہر نصیب رات اور جلد سو جائیں، نیند پوری ہو جائے، تہجد میں اٹھ جائیں۔ پیاری بچیوں، تہجد بھی بڑی ایک نعمت ہے، اور اللہ کے نیک بندے تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے، تہجد کی بھی سعادت ملے۔ کہیے آمین۔ آمین۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر کام معمول کے مطابق کرنے کی، جلد سونے کی، وقت پہ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل پہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے 4 نہیں 1۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیاری پیاری بچیوں، 4 باکس آ چکے ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں گا، جس کو جواب آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گی، ٹھیک ہے، بولیں گی نہیں، اور پھر اس باکس میں سے وہ نکالیں گی۔ رحمت للعالمین کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ رحمت للعالمین۔ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، بغیر آپشن کے بتائیں گے؟ آپشن دوں؟ آپشن دوں؟ آپشن دوں؟ چلیے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 نام بتائیں۔ تو رحمت للعالمین کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ جی بتائیے جلدی سے مائک میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہوں نے جواب درست دیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہو گیا۔ آئیے اس میں سے تلاش کیجئے جلدی سے، مائک تو ساتھ لائیے، آپ نے مائک میں بتانا ہے نا۔ آئیے جلدی جلدی، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، چلیں بھائی جلدی نکالیے، کیمرے میں دکھائیے کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انشاءاللہ ان کی رحمت کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، آپ نے جواب ٹھیک بتایا، جا کے بیٹھیے جلدی سے۔ دوسرا سوال سنیے، تیار ہیں آپ سب؟ بالکل اٹینشن۔ اللہ پاک کے مشہور و معروف اسماء الحسنہ، اللہ پاک کے مشہور و معروف اسماء الحسنہ کتنے ہیں؟ نام مبارک، مشہور و معروف۔ 4 آپشن ہیں، 96، 97، 98، 99۔ جی آپ بتائیں گے، چلیں ان کو مائک دیں۔ کتنے؟ 99۔ 99۔ آئیے اس میں سے نکالیے جلدی سے، جلدی آئیں اسپیڈ سے، ماشاءاللہ۔ کہاں ہے 99؟ کیا ہے یہ؟ کیمرے میں دکھائیے اور مائک میں بولیے۔ 99۔ 99۔ چلیے بیٹھیے اپنی جگہ پر۔ چلیے اب ایک اگلا سوال سنیے، توجہ سے سننا ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ پاک کے حکم سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے بنائی تھی؟ پتہ ہے آپ کو؟ چلے مائک دیجیے بھائی، ہے تو مشکل سوال، دیکھیں آپ کیسے بتاتی ہیں، میں نے آپشن بھی نہیں دیا ابھی آپ کو۔ کشتی۔ ارے ماشاءاللہ، کیسے پتہ چلا آپ کو؟ آئیے نکالیے اس میں سے، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہو گیا بھائی، ذہین بچی ہیں آپ۔ چلیں وہاں دیکھ کے بتائیں کیا؟ کشتی۔ جی حضرت نوح علیہ السلام نے جو سب سے پہلے بنائی تھی وہ کشتی بنائی تھی۔ چلیے بیٹا بیٹھیے۔ چلیے اگلا سوال سنیے، سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے؟ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیف اللہ کس کا لقب ہے؟ جی بتائیں آپ۔ حضرت خالد بن ولید۔ چلیں اس میں سے تلاش کر لیں گے آپ، 4 نہیں 1، 1 میں جواب ہے، کس میں ذرا تلاش کیجئے۔ چلیں جی کیمرے میں دیکھ کے بتائیے کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جائیے اپنی جگہ پر بیٹھیے۔ کتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی؟ 4 آپشن دیتا ہوں، 5، 10، 12، 100۔ جی 10۔ 10۔ آئیے اس میں سے نکالیے۔ چلیں کیمرے میں دیکھ کے بتائیے۔ 10۔ 10 جواب درست ہو گیا آپ کا، ماشاءاللہ۔ بیٹھیے اپنی جگہ پر،
ایک دعا میں بتاؤں گا، شاید آپ کو آتی ہوگی، سب کو آتی ہوگی، لیکن بولے گا کوئی بھی نہیں، آواز نہیں نکالنی، ہاتھ اٹھانے ہیں۔ چلیے، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا کس چیز کی ہے؟ دودھ پینے سے پہلے کی، کھانا کھانے سے پہلے کی، سرما ڈالنے کی، یا ایک اور آپشن ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا۔ چھونے کی۔ ارے آپ کو پتہ ہے چھونے کی؟ ارے واہ بھائی واہ، آئیے یہاں سے نکالیے۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ مجھے پتا تھا، کیسے پتہ لگ گیا آپ کو؟ آپ تو بہت چھوٹی ہیں۔ میں چھونے سے پہلے کی دعا پڑھتی ہوں۔ ارے پلتی ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہیں بھائی۔ نکالیں اس میں سے، نکال لیں گی، پڑھ لیں گی؟ آتا ہے پڑھنا آپ کو؟ اجے نکالیے، چلے اس میں چلیں، کیمرے میں دیکھ کر بتائیں۔ چھونے سے پہلے کی دعا۔ ٹھیک ہو گیا آپ کا جواب۔ چلے بھائی ماشاءاللہ، آپ تو اچھی بچی ہیں بھائی۔ چلیے، کس دن خوشبو لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کون سے دن پتہ ہے آپ کو؟ بتائیں۔ جمعے۔ جمعے کے دن۔ آئیے اس میں سے نکالیے۔ ماشاءاللہ بھائی آسیہ، آپ کو تو پتہ ہے کہاں ہے جمعہ؟ چلے میں نکالیے جلدی سے، بتائیے کیمرے میں دیکھ کر۔ جمعے کے دن۔ جمعے کے دن خوشبو لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیے بھائی ہمارا کارڈ رکھیے، بیٹھیے جا کر اپنی جگہ پر۔ چلیے جی، اس سیگمنٹ کا آخری سوال کون جواب دے گا؟ ابھی تو ہم نے سوال کیا ہی نہیں ہے، لیکن سوال مشکل ہے، توجہ سے سننا ہوگا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ روح قبض کرنا۔ روح قبض کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے انسان کی روح قبض کرنا۔ چلیے اس میں سے نکالیے۔ چلیں، روح قبض کرنا۔ روح قبض کرنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام، یہ سب کے پاس آئیں گے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ کاش مدینے میں موت آئے، سبز گنبد کے سائے میں موت آئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے آئے، دیدار مصطفیٰ کرتے ہوئے آئے، اور کاش بقیہ پاک مل جائے۔ تو ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ 4 نہیں 1 کمپلیٹ ہوا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ہے سنت اور آداب۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں۔ آج ہم ایصال ثواب کے بارے میں سنت اور آداب سنیں گے۔ ایصال ثواب، کسی کو ایصال ثواب کرنا۔ پیاری بچیوں، یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا بھی سنت ہے۔ کیا؟ ایصال ثواب کرنا بھی سنت ہے۔ کوئی بھی نیکی کر کے اللہ پاک سے دعا کرنا کہ اس نیکی کا ثواب دنیا سے جانے والے مسلمانوں کو ملے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں، اور نیک عمل کر کے چاہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں، الحمدللہ کہہ لیں، اللہ اکبر کہہ لیں، نماز پڑھ لیں، صدقہ خیرات کر لیں، کوئی بھی نیک عمل کر کے اور یہ دعا کرنا کہ اس نیک عمل کا، نیکی کا ثواب دنیا سے جانے والے مسلمان کو یا فلاں کو ملے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ جو مسلمان انتقال کر چکے ہیں، ایصال ثواب ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ ایصال ثواب کئی طرح سے کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ کلمہ شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر، اور بھی کئی اللہ کی راہ میں پیسہ دے کر، مسجد بنا کر، اور بھی جو بھی نیکیاں، نیک اعمال ہے وہ کر کے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ پیاری بچیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، ایصال ثواب کا فائدہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ان سب کی تعداد کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنا بڑی بات ہے۔ ہم ایصال ثواب کریں گے، جتنوں کو ایصال ثواب کریں گے تو ہمارا ثواب کم نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام جتنے لوگوں کو ہم ایصال ثواب کریں گے ان کی تعداد کے برابر ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ جو بھی ہمارے مرحومین ہیں، دادا جان، پردادا، نانا، نانی، لوگوں کے دنیا سے جاتے ہی رہتے ہیں، تو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، پیاری پیاری بچیوں، ہم نے ایصال ثواب کے بارے میں سنا، ہمیں خوب ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کر کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیے آمین۔ یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، سنت اور آداب۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، وہ ایک ایکٹیویٹی ہے،
کوئی ورڈز جو ہے اسکرین پر دکھائے جائیں گے، بچیاں دیکھیں گی، بتائیں گی، پھر یہ جا کر یہ باسکٹ میں سے بال نکالیں گی اور اس ٹرے کے ذریعے جو ہے اس میں باسکٹ میں ڈالیں گی یہ. تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، سیکھنے سکھانے کا ایک عمل ہے. بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں، بچیوں کی تربیت کے پھول لوٹائیں. پیاری بچیوں، ریڈی ہیں آپ سب؟ جی ارے چیخنا نہیں ہے، آرام سے بولنا جی. جی. ہاں آواز بھی کم ہو گئی آپ کی. چلیں اسکرین پر آپ دیکھیے گا، جس کو آتا ہوگا انہوں نے صرف ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے بھائی اسکرین پر آپ کی نظر رہے. چلیے دکھائیں پہلا ورڈ کیا ہے. چلیں جی، جس کو آتا ہے خالی ہاتھ اٹھائیں گے، بولیں گے کوئی بھی نہیں. آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ بتائیں. ایمان. ایمان، آپ نے ٹھیک بتایا. کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ 4. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے، دوبارہ گنیں. چلیں لاسٹ والے کو بتائیں. 5. 5. آپ کا جواب درست ہو گیا. چلیں آپ آ جائیں. 5 بال لیجیے، اس میں سے ڈالیے اور سب نے کاؤنٹ کرنا ہے. جب یہ بال یہاں سے چھوڑیں گے جب 1 کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 1. چلیں اب 2 کر دیں، اس میں ڈال دیں واپس. 2. ٹھیک ہے، زور سے بھائی. 3. 4. کتنے ورڈز تھے؟ 5. چلیں جی بیٹھیں، 5 ہو گئے. اگلا ورڈ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بتائیے کیا ہے اسکرین پر. ہاں کیا پیارا لفظ ہے یہ، سبحان اللہ. پتہ ہے آپ کو؟ چلیں مائک دیجیے ان کو. کیا لکھا ہے؟ مدینہ. مدینہ. کیا لکھا ہے؟ مدینہ. انشاءاللہ سب مدینے چلیں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ 4. آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، دوبارہ کاؤنٹ کیجئے. 5. 5 ورڈز ہیں مدینہ میں. چلے آئیے 5 بالیں ڈالیے اس میں. بال باسکٹ میں جانا چاہیے، سب کاؤنٹ کیجیے گا. 1. بچ گئی ورنہ بال باہر آ رہی تھی. 2. چلیں 3. 4 ہو گیا نا، یہ 5 ہے. 5. چلیں جی ہو گیا، بیٹھیے. چلیں جی پیاری بچیوں تیار ہیں؟ اسکرین پر دیکھیں کیا ہے لفظ. کس کو معلوم ہے؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ لبیک. آپ کی تو باری آ گئی. آپ کی باری آ گئی؟ نہیں آئی ہے؟ نہیں آئی ہے، ابھی تو آئی تھی اس میں تو دوسری والی میں. آپ نے کچھ نہیں بتایا. چلیں آپ بتائیں، ان کو مائک دیں بیٹا. کیا لکھا ہے؟ قرآن. قرآن. کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ 4. 4. ٹھیک ہے، آئیے 4 بال ڈالیے. آپ سب نے کاؤنٹ کرنا ہے. چلیں چلیں جی گنے سب مل کر. 1. چلیں 2. ٹھیک ہے 3. ٹھیک ہے. 4. او یہ باہر آ گئی. چلیں جی ڈالیں اس میں. چلیں بیٹھے بیٹا. چلیں جی لاسٹ ورڈ دیکھیے کیا ہے. کیا لکھا ہے پتہ ہے آپ کو؟ چلیں ان کو مائک دیں. ابھی آپ سے بھی کیا پوچھیں گے. کیا لکھا ہے؟ 2. ٹھیک ہے. کتنے اس میں ہیں ورڈز؟ 3. 3. آئیے 3 بال ڈالیے. چلیں آ جائیں. چلیں کاؤنٹ کریں سب. 1. 2. چلیں 3. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کڈس مدنی چینل پر ہمارا پروگرام بچیوں کی تربیت ہر ہفتے یہ آتا ہے. ویکلی پروگرام ہے اور اس کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. بچیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہے، سیکھنا سکھانا، مختلف ایکٹیویٹیز، دین کی پیاری پیاری باتیں. یہی تو وہ باتیں ہیں بچیاں سیکھتی ہیں. انہی بچیوں نے بڑا ہونا ہے آگے چل کر. اللہ پاک ان بچیوں کے نصیب اچھے کرے. لیکن یاد رکھیے کہ بچوں کی اور بچیوں کی تربیت تب ہو پائے گی تب ہماری تربیت ہوگی. ہمارا اپنا ایک ذہن ہوگا، ہم دینی ماحول سے کنیکٹ ہوں گے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ ویک اللہ نے چاہ پھر حاضر ہوں گے. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچیوں کے سنگ دیکھو سیکھیں سکھائیں، بچیوں کے سنگ دیکھو
को सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।